جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. اب دعا کرائی جا رہی یا ہے. اللہ ان کو اپنے نہایت مقرب اور پاکیزہ آپ بھی اس بندوں دعا کے میں ساتھ شامل جگہ ہوئیے. عطا فرما. یا جہاں بھی اللہ ہے ہمیں توفیق اس دعا دے, میں شامل آپ ہمارے ہو جائیے. قائدین کو ہمت دے کہ ان کے شروع کیے ہوئے اللہ کاموں کو شہید کے درجات مکمل بلند کرے. یا اللہ پاکستانی قوم کو صبر جمیل اور ہمت اور حوصلہ عطا فرما. یا اللہ پاکستانی قوم کو متحد, باوقار اور مضبوط اسلامی مملکت بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس عظیم الشان میت کو, یا اللہ دنیا اسلام کے اس عظیم فرزند کو جسے ہم آج سپرد خاک کر رہے ہیں, ہم سب کی دعاؤں کے طفیل اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بلند سے بلند درجہ عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے جسد خاکی کو قومی اور فوجی اعزاز کے ساتھ لحد میں اتارا جائے گا. پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب نواز شریف, پنجاب کے گورنر مخدوم محمد سجاد حسین قریشی اشکبار ہیں, آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہیں. اپنے محبوب رہنما کو آخری آرام گاہ میں پہنچانے کے لیے تمام مہمان, تمام قوم آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اشکبار ہے. کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہے. تمام اہل پاکستان, تمام فرزندان اسلام سلامی دینے کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر استادہ ہیں. شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی میت قومی پرچم میں لپٹی ہوئی اپنے آخری آرام گاہ کے قریب قائم مقام صدر جناب غلام اسحاق خان بالکل قریب موجود ہیں. اپنے قریبی ساتھی, قریبی دوست کو آخری آرام گاہ میں پہنچانے کے لیے آنسوؤں کے ساتھ, جذبات کے ساتھ اہل خانہ شہید صدر ضیاء الحق کے, ان کے صاحبزادے, ان کے بھائی, ان کے دوسرے اہل خاندان افغان مجاہدین بھی میت کے قریب پہنچ گئے ہیں. اپنے محسن کو آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے لیے, جس نے اپنی تمام زندگی ان کے مشن کے لیے, ان کے کاز کے لیے وقف کر رکھی تھی. کلمہ شہادت شہید صدر ضیاء الحق کی میت کو لحد میں اتارا جا رہا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے اللہ سے ہر وقت ڈرنے والے میں گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ شہادت، یہ آواز جو مسلمان پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی آواز سنتا ہے، یہی آواز اور یہی شہادت ہے جس کی آواز مسلمان سب سے آخر میں لحد میں اترتے وقت سنتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں اسی خاک سے پیدا کیا اور پھر تمہیں اسی خاک میں لوٹائیں گے اور پھر دوبارہ اسی خاک سے اٹھائیں گے۔ شہید صدر ضیاء الحق کے بھائی اشک بار آنکھوں سے اپنے پیارے بھائی شہید صدر ضیاء الحق کو ان کی آخری آرام گاہ میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے تمام معزز مہمانان گرامی، غیر ملکی سربراہ، ان کے وقت کے ارکان قبر کے پاس کھڑے ہیں۔ عالم اسلام کی سربلندی، اتحاد اور پاکستانی قوم کی ترقی و خوشحالی، استحکام و یکجہتی کے لیے شہید صدر ضیاء الحق نے جو مخلصانہ کوششیں کی، ان کی افغان پالیسی جس طرح کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اس کی اہمیت آنے والے برسوں میں عیاں ہوگی۔ آج ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لوگوں کے جذبات اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے محبوب رہنما شہید صدر ضیاء الحق سے کس قدر انس، کس قدر محبت تھی۔ کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہے۔ شہید صدر ضیاء الحق کے اہل خانہ، شہید صدر ضیاء الحق کی قبر تیار کی جا رہی ہے۔ قبر کو مٹی دی جا رہی ہے۔ قائد اعظم اور شہید ملت لیاقت علی خان کے بعد پاکستان میں پہلا قومی اعزاز کے ساتھ ہونے والا جنازے کا موقع ہے۔ شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق، مجاہد اسلام، محافظ نظریہ پاکستان، پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کی عملی کوششیں کرنے والے، اس وقت ان کی تدفین میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے، عالم اسلام سے نمائندے یہاں موجود ہیں۔ ترکی کے صدر جناب کنان ایورن، بنگلہ دیش کے صدر جناب حسین محمد ارشاد، اس کے علاوہ گیمبیا کے صدر جناب داؤد جوارا، بھارت سے صدر وینکٹ رامن اور زمبابوے کے صدر رابرٹ مگابے سمیت بہت سارے ممالک کے نمائندے، وزرائے اعظم، نائب وزرائے اعظم، نائب صدر، سب اس عظیم رہنما کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جو عالم اسلام کے اتحاد کا داعی تھا، جو کہا کرتا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، جس کا دعویٰ تھا، جس کی دعوت تھی کہ مسلمانوں میں کوئی عجمی نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی سیاہ نہیں، کوئی سفید نہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ آج یہاں اسلام کے اس سپاہی کو اپنی آخری آرام گاہ میں اتارا جا رہا ہے
تو دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان اشک بار ہیں، قبر پر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ ہم سب نے قبر میں اترنا ہے۔ مسلمان کا ایمان ہے کہ مسلمان کو اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہے، لیکن اللہ نے اسلام کے اس سپاہی کو یہ اعزاز دیا کہ اس کو موت بھی نصیب ہوئی تو شہادت کی، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ شہید کبھی مردہ نہیں ہوتے۔ وہ قرآن حکیم کو اپنے پہلو میں رکھے ہوئے اپنے آخری سفر پر روانہ ہوا، وردی میں شہادت کی موت پائی، اور آج کروڑوں مسلمانوں کی اشک بار آنکھوں کے درمیان اس کو اپنے راہ میں اتارا جا رہا ہے۔ اس کا نفاذ اسلام کا نعرہ، اس کا نفاذ شریعت کا نعرہ، ملت اسلامیہ کا نعرہ ہے، اور آج یہاں لاکھوں لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ مرد غازی، مرد حق، ضیاء الحق، ضیاء الحق۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہمارا دین، ہمارا مشن، اور صدر ضیاء الحق کی اس تدفین کے موقع پر ہزارہ لوگ اس وقت قبر کے گرد جمع ہیں، جن میں معززین شامل ہیں۔ صدر جناب غلام اسحاق خان، مسلح افواج کے سربراہ سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو اور سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت مسلح افواج کے مختلف ذمہ داران قبر پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان، نئی یان، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان، فطرت کے مقاصد کا یار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اس وقت فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، کلام پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حضرات اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہیں، ایک دوسرے کو دھکے نہ لگائیں۔ میں آپ کو یہاں کے بارے میں بتلا دیتا ہوں کہ قبر پر مٹی ڈال دی گئی ہے، قبر پر مٹی ڈال دی گئی ہے۔ حاضرین کو بتایا جا رہا ہے کہ قبر پر مٹی ڈال دی گئی ہے۔ اب مسلح افواج کے جوان قبر تیار کر رہے ہیں۔ حاضرین سے کہا گیا ہے کہ وہ صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے رہیں، اور جو معزز مہمان ہیں وہ اب اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں گے۔ اور اس آخری سلامی کے بعد قبر پر پھول چڑھائے جائیں گے۔ قبر پر پھول چڑھانے والوں میں پہلے شہید صدر محمد ضیاء الحق کے اہل خانہ، ان کے بعد تمام پاکستان کی محترم شخصیتیں، ان کے بعد غیر ملکی معزز مہمان۔ اس وقت اسکرین پر آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب حامد ناصر چٹھا کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین کرام، اس عظیم سانحے کے موقع پر ملک کے مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے شہید جنرل محمد ضیاء الحق کے انتقال پر تعزیت کی۔ سابق وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے کہا کہ جنرل محمد ضیاء الحق کے انتقال سے ہماری قومی زندگی میں خلا پیدا ہو گیا ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان نے فضائی حادثے پر گہرے رنج و الم کا اظہار کیا۔ پیر پگارا سید علی مردان شاہ نے جنرل محمد ضیاء الحق کے انتقال کو عظیم قومی نقصان قرار دیا۔ مسز بے نظیر بھٹو نے کہا
کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جناب غلام مصطفیٰ جتوئی نے شہید صدر کے انتقال پر اسے ایک عظیم المیہ قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ بہت المناک ہے۔ ریٹائرڈ ایئر مارشل اسغر خان نے اسے المناک واقعہ قرار دیا۔ غازی حسین احمد نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ جناب شیرباز خان مزاری نے جنرل محمد ضیاء الحق کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اپنے تعزیتی بیان میں مولانا فضل الرحمان نے اس واقعے کو ایک المیہ قرار دیا۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے کہا کہ یہ المیہ افسوسناک ہے اور قوم کے لیے آزمائش کی گھڑی ہے۔ اس نازک مرحلے میں ہمیں مثالی اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ دشمن ہماری سرحدوں پر دستک دے رہے ہیں۔ خان محمد اشرف خان نے اس واقعے کو عظیم قومی المیہ قرار دیا ہے۔ مولانا حافظ عبد القادر روپڑی نے کہا ہے کہ مرحوم صدر قوم کا اثاثہ تھے اور ان کی وفات سے ملک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا ہے۔ اسکرین پر آزاد کشمیر کے صدر سردار محمد عبد القیوم خان، پنجاب کے گورنر مخدوم محمد سجاد حسین قریشی، قائم مقام صدر جناب غلام اسحاق خان، ان کے علاوہ دوسرے رہنما اس وقت آخری لمحوں کے انتظار میں ہیں جب شہید صدر کو آخری سلامی دی جائے گی۔ ملک کے سیاسی رہنماؤں میں سے ملک محمد قاسم نے اس خبر کو نہایت المناک قرار دیا۔ اس وقت اسکرین پر ترکی کے صدر جناب کنان ایورن اور وزیر اعظم ترگت اوزال آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو اپنے بھائی، اپنے قریبی دوست کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں آئے۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة ولنبلونكم بشيء۔ پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس محمد حلیم تشریف فرما ہے۔ وفاقی وزراء ڈاکٹر محبوب الحق، صدر کے چیف آف سٹاف جنرل رفاقت بھی تشریف رکھتے ہیں۔ صدق الله العظيم۔ حاضرین و سامعین کرام، اللہ کے سپاہی کے حضور اب آخری سلامی، ابھی یہاں اسے آپ اللہ کے سپاہی کا آخری اعزاز کہیے یا اسے پیش کیا جانے والا آخری تمغہ 120 جوانوں پر مشتمل بلوچ ریجمنٹ، نیوی اور فضائیہ کے سیریمونیل فائرنگ سکواڈ جس کی قیادت کیپٹن محسن کر رہے ہیں والی فائر کرے گا، اور اس کے بعد 12 بگلرز لاسٹ پوسٹ کی دھن کا نذرانہ پیش کریں گے جو اللہ کے سپاہی کے حضور سے رخصت ہونے کا اشارہ ہے۔ آخری سلامی۔
شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق اسلام کے سپاہی کے حضور یہ آخری سلامی تھی. اب شہید صدر محمد ضیاء الحق کے اہل خانہ پاکستان کے ممتاز شخصیتیں اور ہمارے غیر ملکی مہمانوں کے تمام مہمان قبر پر پھول چڑھائیں گے. سب سے پہلے شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے اہل خاندان پھولوں کی چادر چڑھائیں گے. شہید صدر کہا کرتے تھے کہ میری والدہ نے مجھے اسلام سے محبت اور عز اور انکسار کا سبق دیا اور میری اہلیہ نے مجھے ہمیشہ منکسر المزاج رہنے کی تربیت دی. صدر محترم کی اہلیہ اور ان کے اہل خاندان ہمارے معزز مہمانان گرامی اپنے محبوب رہنما کو اس کی اہلیہ اور ان کے اہل خاندان ہمارے معزز مہمانان گرامی اپنے محبوب رہنما کو اس کی آخری آرام گاہ میں پہنچانے کے بعد دعاؤں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے اور پھر شہید صدر ضیاء الحق کی قبر پر عوام دن رات دعا کرتے رہیں گے. صدر پاکستان جناب غلام اسحاق خان پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں. اہل پاکستان کی جانب سے شہید کو نذرانہ عقیدت. صدر پاکستان کے بعد قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب حامد ناصر چٹھا پھولوں کی چادر چڑھائیں گے. صدر کے بھائی اور صاحبزادے نے پھولوں کی چادر چڑھائی. اب تینوں مسلح افواج کے سربراہ ایک ایک کر کے پھولوں کی چادر چڑھائیں گے. سب سے پہلے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ مسلح افواج کی سپاہیوں کی جانب سے، ان سپاہیوں کی جانب سے جن کی قیادت شہید اسلام شہید جنرل محمد ضیاء الحق کرتے رہے. پاکستان کی مسلح افواج کو پاکستان کی سرحدوں اور نظریہ پاکستان کا محافظ بنانے والے کی قبر پر پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہوں کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی جا رہی ہے. پاکستان نیوی کے سربراہ کی جانب سے چیف آف دی ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل حکیم اللہ پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں. ان سے پہلے ایڈمرل افتخار سروہی نے پاکستان بحریہ کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی تھی. وائس چیف آف دا نیول اسٹاف جناب اب کور کمانڈر صاحبان کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی جا رہی ہے. اس وقت 11 کور کے
کمانڈر پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے صدر آزاد کشمیر سردار عبد القیوم پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں۔ اب بنگلہ دیش کے صدر جناب حسین محمد ارشاد پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش جو پاکستان کا برادر اسلامی ملک ہے، جس کے سربراہ جنرل حسین محمد ارشاد ہمیشہ صدر ضیاء الحق کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے رہے، ان کو اپنا ایک عزیز دوست اور مخلص ساتھی سمجھتے رہے، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو بنگلہ دیش کا بھائی سمجھا، اور یہی سمجھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا مستقبل اسلام سے وابستہ ہے۔ سینئر وزیر جناب اسلم خٹک نے پھولوں کی چادر چڑھائی ہے۔ اور دوسری طرف سے گیمبیا کے صدر جناب داؤد جوارا، جو امہ پیس کمیٹی میں صدر ضیاء الحق کے ساتھ شریک رہے، عراق ایران جنگ بند کرانے کے لیے کوششوں میں صدر ضیاء کے شریک تھے، وہ پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب سے ڈاکٹر محبوب الحق وفاقی وزیر خزانہ پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں۔ جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو ہی یہ تقریب ختم ہوتی ہے تو پھر دعا ہوگی، آپ دعا میں شریک ہوئیے گا، اس کے بعد آپ تشریف لے جا سکیں گے۔ جناب وینکٹ رامن، اور دوسری طرف سے بھارت کے صدر جناب وینکٹ رامن پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں۔ صدر ضیاء الحق نے ہمیشہ جنوبی ایشیا میں امن کی کوششوں کو اپنا مقصد قرار دیا، اور پڑوسی ممالک سے انصاف اور عدل کی بنیاد پر، منصفانہ بنیادوں پر، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ منصفانہ اور عادلانہ بنیادوں پر پڑوسی ممالک سے پرامن تعلقات کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ستون بنایا۔ جناب وینکٹ رامن کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، اور اس کے بعد وہ سلامی دینے کے بعد اپنی نشست پر واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ بھارت کے وزیر پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد اپنی نشست کی جانب واپس جا رہے ہیں۔ بھارت کے وزیر خارجہ پھولوں کی چادر لے کر شہید جنرل محمد ضیاء الحق کے مرکز کی طرف آئے۔ جناب نرسمہا راؤ نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور احتراماً کچھ دیر کے لیے کھڑے ہوئے۔ ترکی، جس کے بارے میں صدر ضیاء الحق کہتے تھے کہ ترکی کے مسلمانوں کا دل پاکستان کے مسلمانوں کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے، وہ ترکی کے صدر جناب کنان ایورن پھولوں کی چادر لے کر اس وقت صدر ضیاء الحق کے روضے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ تھوڑی دیر کے لیے تعظیماً کھڑے ہیں، سلامی ہوئی اور جناب واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ جناب کنان ایورن اپنی نشست کی جانب واپس جا رہے ہیں۔ زمبابوے کے صدر جناب رابرٹ مگابے شہید صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے روضے پر پھول چڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ صدر ضیاء الحق جناب رابرٹ مگابے سے زمبابوے کی آزادی کے موقع پر ملے، اور اس کے بعد جناب رابرٹ مگابے نے پاکستان کا دورہ بھی کیا۔ غیر جانب تحریک کے رکن اس ملک کے ساتھ پاکستان کے بڑے ہی قریبی تعلقات رہے ہیں۔ پاکستان نے زمبابوے کی تحریک آزادی میں زمبابوے کی قیادت کی، حمایت کی، اور ہر مرحلے پر زمبابوے کے عوام کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ جناب مگابے کچھ دیر خاموش کھڑے رہے احتراماً، اور اس کے بعد وہ اپنی نشست پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ ان کے بعد ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے
صدر ضیاء الحق کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور تھوڑی دیر کے لیے تعظیماً کھڑے ہوئے. ان کے ساتھ آنے والے فوجی جوانوں نے سلامی دی اور وہ اب اپنی نشست کی جانب واپس جا رہے ہیں. انہوں نے پھولوں کی ایک اور چادر بھی قبر پر چڑھائی. ابھی قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھا رہے ہیں. اور اب پاکستان کے ہمسایہ اور دوست ملک چین کے نائب صدر تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور تھوڑی دیر کے لیے تعظیماً کھڑے ہوئے اور اس کے بعد ان کے ساتھ فوجی جوانوں نے سلامی دی اور وہ اب اپنی نشست کی جانب واپس جا رہے ہیں. چین کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات کو بڑھانے میں صدر ضیاء الحق نے ایک اہم کردار ادا کیا اور چین نے صدر ضیاء الحق کی وفات پر یہ کہا کہ ان کے انتقال سے پاکستان ایک ممتاز لیڈر اور چین ایک دیرینہ محترم اور معزز دوست سے محروم ہو گیا ہے. پاکستان کے قریبی دوست برادر اسلامی ملک اردن کے ولی عہد شہزادہ حسن بن طلال پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں. شاہ حسین بن طلال نے یہ کہا کہ دنیا ایک عظیم مدبر اور دلیر سیاستدان سے محروم ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جنرل ضیاء الحق میرے لیے بالکل بھائی کی طرح تھے. انہوں نے ہمیشہ عالم اسلام کے مفاد کو اپنا اولین مقصد قرار دیا. شہزادہ حسن بن طلال اپنی نشست کی جانب واپس جا رہے ہیں. عالم اسلام کا اتحاد صدر ضیاء الحق کا وہ مقصد تھا جس کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں رہے. انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ میں شام کے لیے لڑنے کو تیار ہوں, میں فلسطین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں یہ ساری قربانیاں اسلام اور صرف اسلام کے لیے دوں گا. اب کینیا کے وفد کے قائد نے پھولوں کی چادر چڑھائی. وہ احتراماً تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے, ساتھ جوانوں نے سلامی دی اور اب وہ اپنی نشست کی جانب واپس جا رہے ہیں. اور اب برادر اسلامی ملک انڈونیشیا کے نائب صدر تشریف لا رہے ہیں. جناب سدر مونو انڈونیشیا کے نائب صدر پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں. انہوں نے پھولوں کی چادر چڑھائی, سلامی دی, احتراماً کچھ دیر کھڑے ہوئے اور اپنی نشست کی جانب واپس جا رہے ہیں. انڈونیشیا کے نائب صدر جناب سدر مونو, دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا اسلامی ملک انڈونیشیا. شہید جنرل محمد ضیاء الحق نے کہا تھا کہ دنیا کے 1 ارب مسلمان اگر پھونک بھی مار دیں متحد ہو کر تو پھر پہاڑوں کو ہلا سکتے ہیں. اس وقت رومانیہ کے نائب صدر غیر جانبدار ملک رومانیہ کے نائب صدر پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں. پاکستان کو غیر جانبدار تحریک میں ایک اہم کردار, ایک اہم مقام حاصل کرانے میں صدر ضیاء الحق نے بہت اہم کردار ادا کیا. رومانیہ کے نائب صدر تھوڑی دیر کے لیے قبر پر احتراماً کھڑے ہوئے اور اب وہ اپنی نشست کی جانب واپس جا رہے ہیں. سوویت یونین کے پریزیڈیم کے نائب صدر اس وقت صدر ضیاء الحق کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پھولوں کی چادر رکھ رہے ہیں. انہوں نے احتراماً کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد اپنی نشست کی جانب واپسی کا شروع کیا. صدر ضیاء الحق کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان روس سے
ताल्लुकात बेहतर बनाए, लेकिन उनका कहना था कि हम हर मुल्क से बराबरी की बुनियाद पर, उसूलों की बुनियाद पर और पाकिस्तान के कौमी मफाद की बुनियाद पर दोस्ती करेंगे। रूसी सफारतखाने की जानिब से रूस के सफ़ीर ने फूलों की चादर चढ़ाई, उन्होंने फूल रखे और उसके बाद वो एहतरामन ताज़ीमन कुछ देर के लिए खड़े हुए हैं। अब वो अपनी नशिस्त की जानिब वापस जा रहे हैं। सदर ज़ियाउल हक की मरकज़ इस वक्त फूलों से लदी हुई है। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब और गवर्नर बलूचिस्तान फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। गवर्नर पंजाब जनाब मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी मराकश के वज़ीर आज़म इस वक्त फूलों की चादर चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई। मराकश पाकिस्तान का बिरादर इस्लामी मुल्क, जहां 1984 में सदर ज़ियाउल हक ने कासाब्लांका की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहम किरदार अदा करके अपने आप को आलम इस्लाम का एक अहम मुदब्बिर मनवाया। दूसरी जानिब से सिंध के गवर्नर जनाब रिटायर्ड जनरल रहीमुद्दीन ने फूलों की चादर चढ़ाई। इस वक्त दो तरफ से फूलों की चादर चढ़ाई जा रही है। एक जानिब से पाकिस्तान के अकाबरीन फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं और दूसरी जानिब से गैर मुल्की मेहमान फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। इस वक्त नेपाल के वफ्द के सरबराह ने फूलों की चादर चढ़ाई। यहाँ नेपाल के वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए हैं। नेपाल जनूबी एशिया का एक छोटा मुल्क जो हमेशा पाकिस्तान को जनूबी एशिया में आज़ादी और अमन के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन समझता रहा है। अफ़गान मुजाहिदीन के वफ़द के लीडर पीर सैयद अहमद गिलानी फूलों की चादर चढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अफ़गान मुजाहिदीन जिनके जिहाद को सदर ज़ियाउल हक ने अपना नस्बुलैन बनाया और पाकिस्तान का कौमी कौज़ बनाया। पीर सैयद अहमद गिलानी ने फातिहा पढ़ी। अफ़गान मुजाहिदीन इस वक्त अपने एक कायद से महरूम हो गए हैं। सदर ज़ियाउल हक ने अफ़गानिस्तान के जिहाद को, जो 20वीं सदी का सबसे बड़ा इस्लामी जिहाद है, हमेशा पाकिस्तान की दिफा की लड़ाई करार दिया और अफ़गान मुजाहिदीन ने हमेशा उनको अपना रहनुमा और कायद समझा। दुनिया में किसी इस्लामी मुल्क के सरबराह ने किसी दूसरे इस्लामी मुल्क की आज़ादी और इस्तेहकाम के लिए उस कदर जिद्दोजहद नहीं की जितनी सदर ज़ियाउल हक ने अफ़गानिस्तान के लिए की है। सोमालिया के वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए और उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई। सोमालिया बिरादर इस्लामी मुल्क है। उनके वज़ीर आज़म एहतरामन खड़े रहे और उसके बाद कब्र पर ताज़ीमन खड़े रहने के बाद सोमालिया के वज़ीर आज़म अपनी नशिस्त की जानिब वापस जा रहे हैं और तुर्की के वज़ीर आज़म जनाब तुर्गुत ओज़ाल इस वक्त फूलों की